الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك المبررون لا يقولون خاشعة قال الله العظيم وقال رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله أعوذ بك من ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے ذات پاک جو پیدا مقصود ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو 100 بیٹیاں عطا کرتے تھے 100 درجات بلند کرتے تھے اور 100 اللہ تعالیٰ کے درجات کا ہوگا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اپنے مستقل قرآن کو حقی وقتی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اجارہ سنتنا ضرور السلام پر حدیث توفیق عطا فرمائے قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قل لكم وعد الله الحسنى اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ کرام علیہم رضوان جلال جنت کا وعدہ کیا آج تک آپ کا بیان ہے تو ہے امیر المؤمنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان کے احمد اور آپ کے بارے اہل سنت جواب کا عقیدہ اللہ تعالیٰ حق سچ بولن اور حق سچ سمجھا کی توفیق عطا فرمائے قرآن پاک کے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ تعالیٰ انہیں راضی ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کو اور وہ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ راضی ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا اور اللہ پاک نے انہیں صحابہ کرام علیہ رضوان واسطے ایجی باغات بڑھے جہن دے وچ نہنا جاری ہے وہ ہمیشہ سے جنت ہے ذالک الفوز العظیم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ بڑی کامیابی یعنی جہاں اللہ تعالیٰ راضی کی وجہ اور آپ کی رضا مندی کے نال تحفے کے طور پر جنت عطا فرما رہے فرمایا ذالک الفوز العظیم یہ بڑی کامیابی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے لوگوں کے بارے ارشاد فرمایا 28 بارے فرمایا اولئک هم الصادقون ایک صحابہ کرام علیہ رضوان کی جماعت ہے سچی جماعت ہے سچے لوگ بس 28 بارے اللہ پاک نے بھی ارشاد فرمایا اولئک هم المفلحون یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں بھی ارشاد فرمایا 11 سپارے اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم یہ سچے مومن ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں واسطے مغفرت رکھی ہے اور رزق کریم یعنی جنت میں جنہیں کو اللہ تعالیٰ رزق کریم عطا فرمائے 18 سپارے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم فرمایا یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی جو جماعت ہے
کہ انہیں الزام و بریے جڑے لوگ انہیں لوٹے لینے رہے یہ آپس سے لڑتے ہیں آپس سے اتنے کرتے ہیں آپس سے بغض آپس سے حسد آپس سے کینہ ہے آپس سے نفرت ہے اور میں کون مرے تھے اللہ تعالیٰ سے جان کرتے ہیں اولئک مبرؤون یہ لوگ نہیں کی طرف بریے مما یقولون وہ جڑے کچھ لوگ آتے ہیں جڑے لوگ آتے ہیں اللہ کہتے ہیں لہم مغفرۃ و رزق کریم اللہ پاک نے انہیں واسطے مغفرت رکھی ہے بخشش رکھی ہے انہیں واسطے اچھی روزی رکھی تو اللہ تعالیٰ پاک نے مساکن سارے مسلمانوں کو صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبت فرمائے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکرموا اصحابی فانہم خیارکم فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرو اس سارے جو سارے تو بہترین لوگ ہیں یہ حدیث پاک کے ارشاد فرمایا اصحابی کا نجوم فبقلبہم اقتدیتم فرمایا میرے صحابی ستارے نکارے کہیں ایک بھی پیروی کرے فرمایا تو سب کامیاب ہوئے تربی حدیث پاک کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی میرے صحابہ کو برا نہ آکھو فرمایا انہیں جو کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی راہ دے وچ ایک مفت خیرات کرتے رہنا فرمایا 1 کلو جتنا ہے ہم کو گھٹ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کرتے رہے دوسرے کہ کوئی بہت پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے والی میری شان کے عظمت کو ہی کوئی سکتا یہ حدیث پاک کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوهم لعن اللہ من سبهم فرمایا صحابہ کو گالی نہ دو اور انہیں کو برا بھی نہ کرو جیڑا شخص انہیں کو برا سے اللہ تبارک و تعالی مجھے روٹی لعنت کرے یہ تو کہ اللہ تعالی کی لعنت کو سے تو بچ جائے یہ حدیث پاک کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے کو چون دی دے میرے واسطے میرے صحابہ کو چون دی دے اور فرمایا میرے کو چنیے اور میرے واسطے میرے صحابہ کو چنیے اور انہیں صحابہ جو اللہ پاک نے انہیں جو میرے وزیری بنائے انصاری بنائے تو میرے رشتہ داری بنائے فمن سبهم فرمایا جیڑے صحابہ کرام علیہ رضوان کو گالی ہوں دے سے ابو لہب سے فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین فرمایا بندے روتے اللہ دی اللہ تعالیٰ نے فرشتے دی تمام لوگیں بھی مجھے لعنت ہو لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم بندے ذرا فرض قبول کرے سے نہ ہم نفل قبول کرے دیکھو کتنا واضح حدیث ہے صحابہ کرام کے بارے میں یعنی علماء کو چاہیے کہ یہ چیزیں بیان کریں صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان کا اس وقت لوگ ان کو سامنے تاکہ لوگ اپنے زبانیں کو انہیں کی شان کے عظمت کو استعمال نہ کریں انہیں کے خلاف استعمال نہ کریں فرمایا اگر کوئی عالم ہوئے حافظ ہوئے شیخ الحدیث ہوئے مفتی ہوئے محدث ہوئے مفکر ہوئے ہوندے ہوئے صحابہ کرام کے اوپر لوگ غلط الزام لینے پہ ہوئے پورا آخنے پہ ہوئے اور میں عالم تھی کہ چپ کی وجہ رہے اللہ تعالیٰ وہ عالم کے فارس سے کبھی بھی قبول ہونا کرے نیما سے عالم کو چاہیے ہے کہ یہ چیزاں بیان کریں تو لوگ ایمان بچاویں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم فرمایا جب تساں دیکھو کہ لوگ جڑے میرے صحابہ کرام علیہ رضوان کو برا آخدے تو تساں آکھو تواڈے ہی شر دے اوتے تواڈی ہی گندگی دے اوتے تواڈی ہی پلیتی دے اوتے اللہ تعالی دی لعنت ہو ابھی حدیث پاک ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ذکر اصحابی فانصتوا جب میرے صحابہ کا ذکر کرو چنگے طریقے نال کرو
انہیں دی شان بیان کرو، انہیں دی عظمت بیان کرو، انہیں دی فضائل بیان کرو، انہیں دی مناقب بیان کرو، انہیں دی عظمتہ بیان کرو، انہیں دی مقام تو انہیں دی شان بیان کرو. فَأَمْسِكُوا جیڑے انہیں دے آپس دے معاملات ہیں، انہیں دے اگر کوئی آپس سے جھگڑے جھیڑے یا انہیں دے کوئی آپس سے کوئی ایک گال بات کی ہے تو میں تو آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ انہیں دے بارے گال کرو. فَأَمْسِكُوا آپ کی زبان کو روکو. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وہ آپس سے جیوے ہم دل و پاک تے صاف ہیں، کئی مسئلے مسائل کی وجہ سے اختلاف کریں گے ہم، باقی اللہ پاک دی نے سارے نال جنت کا وعدہ فرمایا. ان کو گرائے انہیں کیا آپس سے لڑائی کی رہی ہے. ان کئی طریقے بندے کو اختیار ہے تو ہر جات میں انہیں گرائے کا ذکر بدا کرنے لگا ہے. وہ دی گرائے کی ہر کے لڑے پہ ہونے انہیں چیز ایک آئی، انہیں ایک آئی تو سارا کیا حق بڑھتے بابا چپ ہے اسان کو کلس رہا گراوے دا آقا سے معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ جانے تو وہ جانے. تو اللہ تعالیٰ دے رسول نے فرمایا فَأَمْسِكُوا وہ صحابہ آقا سے گرائیں انہیں تے اگر کوئی مسئلے مسائل تھے تو اللہ جان دے، اللہ دے رسول جان دے، وہ صحابی آپ جان دے، اللہ تعالیٰ جان دے. اللہ تعالیٰ نے چنیے والی اللہ تعالیٰ اپنے واسطے جنت کا وعدہ فرمایا. چنگے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آگے شاہ فرمائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو گالی بندے نہ دیو، انہیں کو برا نہ رکھو. فرمایا انہیں بھی ایک گھڑی رات دا عبادت کرا. یہ صحابی ہیں منہ ٹائم رات کو ایک منٹ، ایک سیکنڈ، ایک لحظہ، ایک گھڑی، ایک ساعت اللہ تعالیٰ کی جڑی جہاز تے عبادت کی ہو سے نا. فرمایا تسا ساری زندگی عبادت کرو پہ، ساری زندگی تسا نمازاں پڑھو پہ، قرآن کی تلاوت کرو پہ، تسا حج کرو، زکات ادا کرو، صدقات خیرات دیو. فرمایا انہیں کی جڑی ایک گھڑی ہے، ایک منٹ ہے، ایک سیکنڈ ہے عبادت اللہ تسا ہودے برابر کوئی نہیں سکتے. سبحان اللہ. یہ تو ایک سیکنڈ کی گال ہے. جن 70 سال 80 سال اتنی عمر ہو سے نبی سی کو دیکھتے رہ گئے ہوتے، پیچھے نماز پڑھتے رہ گئے ہوتے، تے سونے نبی کو دیکھتے ہوتے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوتے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو کتنا مقام اور آفر دیتا ہوتا. سبحان اللہ. تو انہیں روایات کو پتہ ملیا اصحابوں صحابہ کرام علیہ رضوان جلال پیار کرنا چاہیے، محبت کرنی چاہیے، انہیں دشان کے عظمت بیان کرنی چاہیے. آج ہوں آپ بیان کریں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے جڑے روایت کا بیان کتنے سے سارے صحابہ کو شامل ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. جڑے فضیلتاں کنے صحابہ واسطے ہیں، یہ فضیلتاں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے بھی ہیں. سبحان اللہ. انہیں کو لوگ برا آخر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ برا آخر انہیں کو گالی دیتے، انہیں کو مندے دیتے، انہیں دے والد کو معاذ اللہ برا آخر، انہیں دی والدہ کو برا آخر. حالانکہ انہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صحابی ہیں، انہیں دے والد کی صحابی ہے، انہیں دی والدہ کی صحابی ہے، انہیں دے بہنیں کوئی صحابی ہے. سبحان اللہ. اور صحابی وہ ہستی کو آخر جہاں ایمان کی حالت سونے نبی کی زیارت کی اور ایمان کی حالت کو بندہ فوت کی ہے، وہ صحابی تے صحابی آخر. سبحان اللہ. اور آج کے دور کا کوئی بندہ لکھاں ارباں سال عبادت کر دینے پر ہی صحابی کی شان کو نہیں پہنچ سکتا. سبحان اللہ. جہاں کی شان کو نہیں پہنچ سکتا اور ہمیں کو پتا برا بلا آ سکتا نہیں آ سکتا. برا بلا انہیں کو آخیا بھی ملے کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یزید دوالد، یزید پلید، لانتی، خبیث، جہنمی. اور حضرت امیر معاویہ ہندے کا والد جو ہے ہی یزید پلید نے واقعہ کربلا دے سارے کو شہید کروایا. تو ہی یزید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا چاہے.
تو علماء کرام فرماتے کہ تمہیں لوگ دا حلہ کا کھانا حضرت امیر معاویہ کو برا کرنے غلہ کیونکہ یزید جڑے کارنامے کیتے نے وہ موری وبا ہے اور مودے کردار ہے اللہ تعالیٰ موری کو سزا آپ دے سے او لانتی اپنی قبر آپ بھگے دا جیڑا کرے سے وہی مرے سے نا ہن یہ تو کوئی کوئی بتا قتل کر آوے تے لوگ مودے پیو پکڑی ودے ہونے مودے پیو کو برا بلا کے نا سینا تیری اولاد ہے ہی واسطے فرمایا یہ نہیں ہوندا جیل وچ ویسے تو وہ آپ ویسے پھانسی ہم سے تو وہ آپ کون سے سزا مل سے تو وہ لانتی کو آپ مل سے تو فرمایا ہی طرح اتنے ہی حضرت امیر معاویہ رضی قصور کو نہیں جیڑا کچھ اگر آکھنا ہے برا بلا آکھنا ہے تو وہ یزید پلید کو آپ کو حضرت امیر معاویہ کو نہیں آکھ اگر یہ گال ہے جو بھی یزید جیڑا صرف حضرت امیر معاویہ دا پوٹ رہے یہ وجہ تو امیر معاویہ کو برا بلا آکھ دوں والدہ اللہ تعالیٰ دے نبی نہیں بچ سکتے اللہ کا نبی نہیں پائی سکتا نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں تو ہم کیا پٹ دے کافر ہونے کی وجہ نوح علیہ السلام کو کوئی برا بلا آکھ سکتے نہیں آکھ سکتا ہی طرح کے کربلا دے وچ جے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر مبارک شہید کی تہا قلم کی تہا جدا کی تہا وہ خبیث کا نام ہے شمر یہ شمر جڑا حضرت علی سی کا سالہ تو ہوں یہ خبیث کی وجہ حضرت علی سی کو برا نہیں آ سکتے نا لوط علیہ السلام آپ اللہ دے نبی ہیں آپ دے جڑے بیوے ہیں کافر ہیں انہیں بیوے نہیں وجہ لو حضرت لوط علیہ السلام کو کوئی برا نہیں آ سکتا تو فرمایا جی نوح علیہ السلام کو برا نہ آ سکتے جی لوط علیہ السلام کو برا نہ آ سکتے جی حضرت علی کو شمر سالے کی وجہ برا نہ آ سکتے فرمائے ہی طرح یزید پلید کی وجہ تو امیر معاویہ کو بھی تسا برا نہ آ سکتے جیڑا برا آکھ سے مودے واسطے یہ روایت موجود ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا جیڑا میں کہے سے اللہ تعالیٰ دی مودے کو لعنت آپ کا نام ہے معاویہ بنیاد ابو عبد الرحمن اور پنجویں پوشت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا ہے عبد مناف پنجویں پوشت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جڑا دادا ہے وہ عبد مناف ہے رشتہ دار ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی بھی ہے سسرالی بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک گھر والی ہے انہیں نام ہے حضرت ام حبیبہ ام حبیبہ حضرت امیر معاویہ کی بھیڑ ہے اور ہی رشتے نال حضرت امیر معاویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سالے ہی ہے اور ہی رشتے دار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے مؤمنین سارے مسلمانوں کے ماں بھی ہیں کیوں وازواجہ امہاتہم نبی دے جڑے گھر والے کو مؤمنین دے ماں ہیں تو فرمایا اے مؤمنین دے ماں دا گرا کیا تو سارا دماغ کیا مگر رشتے دے کو دوسرا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ایک بھیڑ ہے اور پوری بیٹی ہے انہوں کا نام ہے لیلہ وہ لیلہ کی شادی کی ہے حضرت امام حسین کا اور وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وچوں اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا فرمایا وہ بیٹا کا نام ہے حضرت علی اکبر کہ وہ حضرت علی اکبر جڑے کربلا کے اندر شہید تھے 18 سال کی عمر والے اے رشتے دے وچ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پوتے اے نواسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے دے وچ حضرت علی اکبر دے نانا لگ گئے اتنے قریبی رشتے دار ہیں اچھا اگر کہیں نہ بغض ہوئے حسد ہوئے تو رشتے داری پتہ کر سکتے نہیں تھی نہیں تو اے او رشتے
جڑے صحابہ کرام علی رضوان دے نال قبیلہ بنو امیہ دے نال بنی ہاشم خاندان دے نال قریش دے نال کے بنا پاسے ایک پہ رشتے کی بھی بیٹھے دیدی بھی بیٹھے اور واقعہ کربلا دے بعد بھی اے سلسلے دے رشتے دے جاری رہے یہ بعد میں فتنے فساد پھیلائے گئے یہ لوگ آپس میں نہ یہ صرف یزید پلید کی وجہ سے برا بتا کر لہذا یزید کو پلیدی آپ کو امام مالک کرتے ہیں کافر جہنمی ہے یزید کو کہاں سے آ سکتے لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے کوئی برا لفظ نہیں ادا فَأَمْسِكُوا فرمایا میرے صحابہ کے بارے کا مسلمان کو روکو انہیں دے بارے کی غلط بات نہ کرو انہیں دے بارے کوئی نکتہ چینی نہ کرو انہیں کو برائی نہ آکھو انہیں دے برائی نہ بیان کرو انہیں دے حسد نہ کرو کیوں جو بعد آمن والے ارباں سال عبادت کر انہیں دے عبادت کی جڑی انتہا تھی دی پی ہوئے صحابہ کرام علیہ رضوان کا جڑا پہلا مرتبہ ہے وہ بھی نہیں کوئی سکتے ہو سبحان اللہ بہرحال آپ کی شان کی عظمت بہت بلند ہے اور آپ کے نام دے لوگ اعتراض کرے ہیں آپ نے معاویہ کے حضرت مانے استعمال کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ ہے اگر کہیں نہ نام غلط ہوئے نا وہ غلط نام کو تبدیل کر دیتے ہیں ایک اور آتا ہی ان کا نام برا آپ نے ان کا نام زینب رکھا ایک بھی اور آتا ہی ان کا نام آسیہ صادقہ ان کا معنی گناہگار آپ نے فرمایا ان کا نام رکھو جمیلہ معنی خوبصورت جنگی ایک بندہ آ گیا ان کا نام ہے عبد الشر یعنی شر کا بندہ برا بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھا عبد الخیر چنگا بندہ یعنی جڑا برا نام ہو رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ برے نام کو تبدیل کرتے چنگا نام رکھ دیتے ہیں اگر امیر معاویہ کا نام غلط ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کا نام ہی تبدیل کرے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کا نام تبدیل نہیں کرایا بلکہ انہیں کے نام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا لکھی ہے سبحان اللہ کیا دعا ہے سنو الناہیہ صفحہ نمبر 14 تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب اے اللہ معاویہ کو قرآن کریم اور حساب دا علم عطا فرما اور ہی کو عذاب دو بچا سبحان اللہ دعا ہے نا فرمایا اے اللہ قرآن دا علم عطا فرما حساب دا علم عطا فرما واقعی عذاب ہی کو عذاب دو بچا دعا بھی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا علم معاویہ اگر نہ غلط ہو تو سونا نبی تبلیغ نہ کر دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گھن پہ دعا کرن ہی گال کی دلیل ہے کہ آپ اچھے بندے ہیں اور آپ کا نام بھی اچھا ہی واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام تبدیل نہیں کیا یہ حدیث پاک مشکات شریف صفحہ نمبر 579 تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ واسطے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدی بہ الناس رواہ الترمذی اے اللہ معاویہ کو ہادی بڑا اور مہدی بڑا یعنی ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا بنا دے اور ان کے ذریعے لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرما سبحان اللہ وہاں کوئی قربانی کی محفل کریں ہوں 40 کی محفل کریں ہوں یا ویسے صدقہ خیرات کریں ہوں اپا چاہوں گے اپنی نیک و نیک بندہ دینا ہو جنہا دعا کرے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سبحان اللہ یہ دوسرا اسا نیک بندے کو سب کے دعا کر رہے ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نیک صدقے ساری جڑی حاجات ہیں پوری فرما دے ساری خیرات ہی کو قبول فرما دے جہاں واسطے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا مکی ہو سے مرحومہ تک مقام ہو سے سبحان اللہ دعا کیا ہے اے اللہ انہیں کو ہاتھ ہی بڑا ہدایت یافتہ مکمل نیک چنگا
والمہدی پڑھا باقی وہ لوگ ایک کوئی نیک پڑھا وحدی بھی الناس اور ہندے ذریعے اے مالک مولا لوگ ایک کوئی ہدایت عطا فرما سبحان اللہ دیکھو اللہ پاک نے دعا قبول کی ہے کتنے ملک فتح کتنے لوگ ہوتی اسلام قبول کر رہے کتنے ہوتی مسجداں پڑھے کتنے مدرسے پڑھے کتنے لوگ ہوتی اور نیکیاں کریں دے پہ سارے اصحاب نبی مولا ملتا ہے وہ نہ ملتا ہے اور یہ حدیث پاک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اے اللہ معاویہ کو اگر نہ غلط ہوئے تو تمہارا نبی تبدیل نہ کر دے معاویہ کا ایک معنی ہوتا ہے شیر کی للکار شیر والی کار سدن والا ایک معاویہ کا معنی ہوتا ہے پنجا مروڑا والا ایک معاویہ کا معنی ہوتا ہے ایک رستے پہ جو پتھر لگے پہ ہونے جہاں سے لکھا پہ ہونے ساتھ ایک بار کتنا کلومیٹر ہے نیکو معاویہ آتا ہے یہ خوبصورت نوجوان ہوئے طاقتور وہ بھی معاویہ آتا ہے بادشاہ ہوئے وہ بھی معاویہ آتا ہے کہ جہاں ہی کی آواز سے لوگ جمع تھی وہ بھی معاویہ آتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک داماد کا نام بھی معاویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 صحابہ کرام کے جن کا نام معاویہ ہے اگر نہ غلط ہوئے تو سونے نبی تبدیل نہ فرما دے توحید کو پتہ لگا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شان تے عظمت والی ہستی ہیں وہ یزید پلیت کی وجہ لو اپا حضرت امیر معاویہ کو برا نہیں آ سکتا سمجھ نہیں ہے نا صحیح طرح کوشش ہوتی ہے کہ گال سمجھ آ باقی میں جذبات نہ کی وجہ اور بعد یہ پتہ لگے گا کہ کیا مسئلے بڑے اہم ہیں کوشش کرو کہ سمجھو اور ان کے جناب یہ فائدہ ضرور کی کہ کوئی بھی بھونکدا پیا ہوتے نا اس آپ کی زبان خاموش رکھے تو نہ بھی ایسا نہیں بولنا ایسا عظمت کا بیان کرے سو شان کا بیان کرے سو البتہ ہن پتہ لگتا ہے کہ جڑا بھی اگر ایک ہی گل کرے سے جائے تو پہلے جواب ہی دے سکتے انشاءاللہ یہ بیان سننا کافی لوگ ان کی منہ بند کر سکتے یہ جو مسئلہ مسئلے خیر حدیث سنی کرو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی اور قرآن پاک لکھ دے اللہ پاک نازل کرے گا سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن دے گا اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنن اے معاویہ ایک قرآن پاک کی آیت نازل کی لکھ گئے اگر امیر معاویہ معاذ اللہ اگر اللہ ہوئے ہے تو سونا نبی قرآن پاک کی کنے کو لکھا ہے اور یہ شک تھی سکتا ہے نا امیر معاویہ معاذ اللہ اللہ تے تھی سکتے بیٹھے اللہ تعالیٰ چیزیں لکھ لیا ہوئے فرمایا جہن اللہ پاک نے قرآن پاک لکھن دی یہ طاقت جہن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک لکھن دی طاقت عطا فرمائی ہے جہن کو یہ مقام عطا فرمائے وہ کہ عام بندہ ہوتے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 صحابی یہ جہاں میرے کاتب وحی ہیں قرآن پاک نازل کیتا اور لکھ دے اور انہیں دے وچوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں باہر بادشاہ نے خط لکھ دیا حضرت امیر معاویہ لکھ دیا اتنی دعوت نامہ بھیجے ہے حضرت امیر معاویہ لکھے ہیں قرآن پاک کاتب وحی ہیں قرآن پاک لکھ دیا 13 صحابی ہیں جنہیں قرآن پاک کے نہ لکھ دینا اور میں نے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت علی المرتضیٰ 4 فرمایا عامر بن فہیرہ عبداللہ بن ارقم ابی بن کعب ثابت بن قیس بن شماس خالد بن سعید بن عاص حنظلہ بن ربیع اسلمی زید بن ثابت شجیب بن حسنہ اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ سارے 13 صحابی کاتب وحی ہیں قرآن پاک لکھ دے رہا سبحان اللہ آج وہ دوسرا آسان کی خاص چیز ہوئے یعنی عام بندے تو پیسوں اپنا اپنا چنگا بندہ ہوئے نیک بندہ ہوئے محتبر بندہ ہوئے اپنا بندہ ہوئے صاف لکھے کہ بیچے غلط ملت گال نہ ہوئے اور وہ بھی چنگا بندہ جہاں لوگ لوگ ایک یقین ہوئے
تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لکھنے پہ فرمایا انہیں نہیں لکھنے پہ اللہ پاک کے امین ہے، کاتب وحی ہے، مومنین دے مامو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے سالے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے رشتہ دار ہے، اور حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نانا ہے۔ پچھلے جمعہ میں ایک حدیث واقعہ ہے، ایک روایت بیان کی آپ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارے سوال کیتا گیا تھا عبداللہ بن مبارک تو کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا حضرت امیر معاویہ؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نال جہاد دے ویندے ہن، گھوڑا چھکتے ویندے ہن، فرمایا وہ گھوڑے دے نک کی جڑی مٹی ویندی نا مٹی، فرمایا وہ جڑی مٹی ہے وہ عمر بن عبدالعزیز و افضل ہے۔ فرمایا امیر معاویہ کی شان در ہوتا آپ کی یاد رہے گی، فرمایا ہونے دا گھوڑا ہے بل ہونے دے گھوڑے کی گاڑی آپ کی یاد رہے گی، فرمایا وہ جو مٹی ہونے دے ناکے پہ دی وہ مٹی عمر بن عبدالعزیز و افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد تھا، اتنی شان دے عظمت والے ہیں کہ انہیں دور دے شیر پتے کٹھے چلتے ہیں، اتنا انصاف والے بندے ہیں، شیر کو جرات نہ ہوتی بکری چک مارا۔ یہ دور ہے لوگ آپ دروازے کھٹکا کے زکات لے رہے ہیں، یار مہربانی کر تو غریب کی زکات دے تک کیڑی جاتے لے رہا۔ آج تا یہ حال ہے کہ کوشش کریں کہ زکات کی اپنا آپ کھاؤ، ان کو کہیں غریب کو کیا دی یا کر دے نہیں ہوتی ہے تو سویرے آنی شام کو آنی پرسوں آنی اولاد لاجے وقت ڈیک آپ کیوں بلا کر لاجے وقت صحت کھا گیا۔ حتیٰ کہ علماء کرام ارشاد فرمائے ہیں تو آپ خیال کرو کہ منہ غریب کی تو مہربانی ہے جو کرا مہر والا مال گندا پہ فرمائے میں دوسرا تو زکات کھا رہی تھا آپ بندہ نہیں نہ رہے میں کھا رہا آپ مطلع گناہ فرمائے جائے واسطے اللہ پاک نے رکھے اور حکم جو نا اے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ انہیں بھی شان کے عظمت آپ نہیں جاتے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں گھوڑا ہے انہیں ناک کی جڑی مٹی کے وہ انہیں روزہ ہے۔ ابو سفیان کوئی بعد مسلمان کی نہیں، بعض اچھائیوں لوگ ہی تراز کریں دیں گے، بعض نے سی دیکھو کتنی عمر دے ایمان دینا ہے، ہم 50 سال کی عمر ایمان دینا ہے، بادشاہ ہندے ابو آنے دے 60 سال کی عمر دینا ہے، وہ بابا 60 سال کی عمر دینا ہے یا 50 سال کی عمر دینا ہے، جب اسلام آئے نبی سی نے دعوت دیتے تو وقت اسلام دینا ہے، اسلام آیا کو نہ کہیں کلمہ پڑھایا کو نہ کوئی ہوتے ہم تھے، جب دعوت آ گئی تو وہ مسلمان تھی گئے۔ اگر یہ اعتراض ہے کہ بڑی عمر والا کلمہ نہیں پڑھ سکتا، والا یہ اعتراض تھا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاچے نہیں کرتے، حضرت امیر حمزہ آپ تو بعد ایک کلمہ پڑھیا ہے، بس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگ بدر میں بھی کلمہ پڑھیا ہے، تو اگر انہیں اعتراض تھی سکتے تو والی اعتراض ہے نہیں تھی، یہ اعتراض غلط ہے، یہ خوش نصیبی ہونے کی جو والی کلمہ پڑھ مسلمان تو ٹھیک ہے۔ ہوں دیکھو کتنے اللہ نے ولی ایسے بشر بن عافی ساری زندگی شرابہ پینے ہیں، شرابہ پینے رہیں گے، حبیب اجمی آپ شرابہ پینے ہیں، کنڈڑے پی گئے، بس پر اللہ پاک کی بات ہے توبہ نہیں کی تو نے اللہ تعالیٰ ولی بڑھا لیا۔ تو جنت اللہ پاک نے معاف کر دیتے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ پاک نے سارے نال جنت دا وعدہ فرما دیتے، اور دوسرا سا کیا شاید کہ ہمیں دوبارے اللہ تعالیٰ ہوں یہ بھی یاد رکھو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والے ہیں، تو پہلی گھر والی آپ جنہوں فوت تھی گئے تو آپ کا جنازہ ہی کو نہیں پڑھا گیا۔ دیکھو کتنی عجیب گار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی، پہلی گھر والی اور محبت والی گھر والی، آپ کا جنازہ ہی کو نہیں پڑھا گیا، عجیب گار ہے۔ لیکن کیوں نہیں پڑھا گیا؟ فرمائے ہی واسطے کو نہیں پڑھا گیا کہ منہ ٹائم جنازے کا حکم نازل نہیں بولا گیا، اجر لوگ یہ جنازے پڑھی نہیں کو نہ شرعی طور پہ حکم ہی کو نہ بھی تسا جنازے پڑھ لو، اے
دے فوت کیون دے بعد کافی عرصے دے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا ہے معبود ہوں کوئی مسلمان فوت کی انہوں نے جنازہ پڑھا کرو اور بعد یہ جنازے پڑھنا شروع ہو گیا ہوں کوئی اعتراض کرے کہ حضرت بی بی خدیجہ کا جنازہ کو نہیں جائے کچھ غلط کیتے ہیں تو بھی ہوں تے مجھے حکم نازل ہی کو نہ تھیا نا تو نیت رہا جب اسلام آئے کو نہ تو میں کلمہ پڑھے کو نہ جب اسلام آگے دعوت مل گئی تو کلمہ پڑھ مسلمان ٹھیک ہے اور مسلمان کے یہ تھے تو سونے نبی کے رشتہ دار پڑھ سبحان اللہ چلو اللہ تعالیٰ قبول کرے ایک روایت قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص نے آیا عمر بن عبدالعزیز افضل یا امیر معاویہ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تبریز دیے آپ نے فرمایا تو عمر بن عبدالعزیز ایک تابعی ہے ایک بزرگ ہے تو وہ صحابی کے بعد مقابلے پیش نہ کریں گے فرمایا کہ کیا پتہ کو نہیں حضرت امیر معاویہ نبی سے صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب افراد صالح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب ہے قرآن پاک لکھن والے اور اللہ پاک نے وحی امین ہے جہاں کو اللہ تعالیٰ اتنے مقام عطا فرما دیتے تو عمر بن عبدالعزیز کو نے مقابلے کرے نبی کی حالت غلط دار اور بھی جاتے علامہ شاہ الدین خفاجی نصیب الریاض دے ارشاد فرماتے ہیں جڑا شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پان کرے برے لفظ آ کے انہیں کو بھونکے فرمایا وہ جہنمی کتے نے بھی کہے کتا ہے اللہ اکبر احکام شریعت دے سفر نمبر 103 دے اوپر جلد نمبر 1 کے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بیان فرمایا جڑا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف علیحدہ پہ فرمایا جہنمی کتے نے بھی کہے کتا ہے یعنی لوگ کو انصاف سے کیے تھی سکتے ہیں یہ بندہ انسان جہنمی کتا کیے تھی گیا تو فرمایا ہے انسان اللہ تبارک و تعالی جب قیامت علی میدان حشر میں کھڑا کرے تھے نا اللہ تعالیٰ پوچھے ہاں تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دے بارے برا آخنا نہیں امیر معاویہ دے تان آخنا نہیں کہ جی میں جہنم دے کتے سوئی میں کتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کو انسان بندے کو کتے کی شکل والے جہنم میں ساٹھے بہتر نہیں انسان جنت ہے فرمایا کہ صحابہ نال پیار کرو اہل بیت نال پیار کرو اولیاء نال پیار کرو انبیاء نال پیار کرو انشاءاللہ جتنا یہ ہو سن تو سے نہیں ہو سبحان اللہ فرمایا جڑا انہیں کو برا بھلا آکھے تا وہ آپ تا جہنم میں جو سے تے جہاں دے لڑ لگے وہ فرمایا وہ جہنم میں اللہ تعالیٰ آپ کو سارے صحابہ کے نام اہل بیت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین